عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت نے فرمایا اور بی بی کا ہاتھ پکڑ کے تعارف کروایا، اور ساری صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں، ساری مسورات بیٹھی ہوئی ہیں. پیغمبر نے بازو پکڑا اپنی بیٹی کا، ہاتھ پکڑنے کے بعد تعارف کروایا، ہاذہ فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج پہچان لے، یہ فاطمہ ہے. میں نے بہت سوچا کہ پیغمبر نے ہاتھ پکڑ ہی کی تعارف کیوں کروایا، تو میرے ذہن میں غدیر کا میدان آیا جہاں پیغمبر نے کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. وہاں ایک مرد کی ولایت کا اعلان کیا تھا، یہاں پہ آج ان بی بی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ٹھیک ہے بی بی نبی اور امام نہیں ہے، لیکن بی بی کے پاس وہ ولایت ہے. بی بی ولیۃ اللہ ہے، بی بی کے پاس ولایت ہے. توجہ ہے نا اس بات کی؟ مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے عزیزان گرامی. میں آگے بڑھ جاؤں گا، اگر وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وضاحت کروں گا کہ بی بی کے پاس ولایت ہے. عزیزان گرامی، بی بی کے پاس ولایت ہے. اب ولایت ہے، اس بی بی ولایت کی ملکہ ہیں. عزیزان گرامی، اب جناب سیدہ سے متعلق پیغمبر نے تعارف کروایا اور جملہ کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاها فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، یہ دو حدیث ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا کہ خدا فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر نے یہ فرمایا فاطمہ میرا جز ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہیں. یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، نہ جگر فرمایا. اگر یہ کہنا ہوتا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو کہتے ہیں بضعۃ کبد کہتے میرے جگر کا ٹکڑا، یا قلبی میرے دل کا ٹکڑا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ دل کا ٹکڑا ہے یا جگر کا ٹکڑا ہے، کہا فاطمہ میرا جز ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سارے مجمع اس بات کو میں پہنچا نہیں پاؤں گا. عزیزان گرامی، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، کہا فاطمہ میرا جز ہے. اگر میری حقیقت نبوت ہے تو فاطمہ نبوت کا جز ہے، اگر میری حقیقت رسالت ہے تو فاطمہ رسالت کا جز ہے. عزیزان گرامی، اگر دل اور جگر کہہ دیتے تو محدود ہو جاتا، تو اس لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. میری حقیقت تو سمجھو، میرے جز کا نام فاطمہ. اگر توجہ کریں گے بات تو آگے بڑھانا چاہوں گا. پھر اس کے بعد پیغمبر نے فوراً فرمایا، کہا کہ دیکھو جو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے خدا کو ناراض کیا ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ. دوسرے مقام پہ ہے کہ من اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ ومن اغضب اللہ فقد دخل النار. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، جس نے خدا کو ناراض کیا وہ جہنم میں گیا. عزیزان گرامی، پیغمبر نے حدیث فرمائی ہے. آئیے ذرا میں اس کی تھوڑی تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرجع کی پوری کتاب ہے، اس کی تلخیص پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا فرمائیں گے. عزیزان گرامی، آخری مجلس ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا، توجہ کیجیے گا. اسے کوشش کروں گا وقت میں تمام کروں. اسے ایک جملے پہ اگر غور کر لیں، اسے ایک حدیث کے مفہوم پہ غور کر لیں، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، سب سے بڑے جو دو اہل سنت کے عالم مانے جاتے ہیں، ایک فخر الدین رازی ہیں، صاحب تفسیر کبیر، 30 جلدوں پہ تفسیر لکھی ہے. ان کو کہا جاتا ہے امام المشککین. تمام یعنی تشکیک جتنے بھی انہوں نے شبہات ایجاد کی ہیں ان کے سب کے امام، شک کے ڈالنے والوں کے امام. سب سے زیادہ شبہات تفسیر کے اندر انہوں نے پیش کیے ہیں. اور دوسرے امام شمس الدین الذہبی. شمس الدین الذہبی کو کہا جاتا ہے رأس المنتقدین، تنقید کرنے والوں کے سردار. اب تفصیل نہیں جا سکتا ہوں اس کے اندر، سب بات پہنچ گئی ہوگی سب کے لیے، میرے امید ہے انشاءاللہ بات پہنچ گئی ہوگی سب کے لیے. تو عزیزان گرامی، رأس المنتقدین شمس الدین الذہبی اور امام المشککین فخر الدین رازی، ان دونوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے. سب سے جو بڑے دو عالم ہیں جنہوں نے بے انتہا تنقید کی ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیات کی اور احادیث کی، ان دونوں نے قبول کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے.
ان اللہ یرضا لرضاہا و یغضب لغضبہا، فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، میں نے کہا میں اس کی تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، سارے کے سارے صحابہ، سب انسان کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیک کام کریں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی سب کوشش یہی کرتے ہیں کہ سب رضی اللہ عنہ بن جائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ بات کو پہنچ جائیے گا عزیزان گرامی کہ سب یہ کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے انسانوں کا مقام، لیکن انبیاء کا مقام بالا تر ہے۔ وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی نہیں تھا تو نبی کیوں بنایا؟ اللہ راضی ہے تبھی تو انبیاء کو انبیاء بنایا ہے۔ تو اب وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کو راضی کریں، وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے تبھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ راضی برضا اللہ رہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ توجہ توجہ، انبیاء کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر اللہ کوئی آزمائش دے، کوئی پریشانی دے، وہ اس میں راضی رہیں، کبھی کوئی شکوہ نہ کریں۔ اگر اللہ ان کی اولاد چھینے تو کہیں پروردگارہ اگر تو اس پہ راضی تو ہم راضی، اگر وہ محل دے تو کہیں اس پہ راضی، اگر چھین لے تو اس پہ راضی، اولاد نہ دے تو اس پہ راضی، دے اور دے کے مانگ لے تو انبیاء کہیں اس پہ راضی۔ عزیزان گرامی، انبیاء کا مقام بہت بالا تر ہے۔ سارے انسان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، انبیاء یہ کہتے ہیں، انبیاء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اب آئیں ذرا پیغمبر کی حدیث پہ غور کریں، میں نے دونوں مفہوم پیش کر دیے ہیں، غیر معصومین کا بھی، معصومین کا بھی۔ غیر معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے۔ اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ نہ اللہ وہ کہہ رہا کہ جو صحابہ کا درجہ ہے، توجہ، نہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو صحابہ کا درجہ کہ راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، نہ وہ جو انبیاء کا درجہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ نہیں پہنچا بات، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ نہ یہ کہ جناب سیدہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، نہ یہ کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کر رہی ہیں، بلکہ پیغمبر فرما یہ رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔